جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی پیغام آپ تک آنے والا ہے اس صدی کا. میں کہہ رہا ہوں تو آپ لوگوں کو, جس کو آپ دعا کہتے ہیں, بیسیکلی یہ دعا نہیں ہے. اپنی مصیبتوں میں نماز سے مدد حاصل کرو, اپنی مصیبتوں میں جڑ کے مدد حاصل کرو, ساتھ ہو کے مدد حاصل کرو. دانت صاف کریں, خوشبو آنی چاہیے, منہ کی خوشبو یقینی بنا لیں, پیسے والے ہو جائیں گے. بس آپ کی اور آپ کی غربت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. ٹائم خطرناک ہے, پاکستان انڈیا کے لیے بھی اب بات شروع ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آج کا پروگرام سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ آج کا پروگرام فلک نہیں, میں ہی سٹارٹ کر رہا ہوں, ہوسٹ کر رہا ہوں, خود ہی اس کو وہ جیسے کہتے ہیں کویسچن اور خود ہی آنسر. فلک آج مہمان کا رول پلے کرے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کر دیں. چلو یہ فلک کا جملہ میں کہہ دوں. لیکن آج کی ویڈیو جس وجہ سے میں آغاز خود سے کر رہا ہوں, وہ اپنی نوعیت میں اس صدی کی اپنے آپ میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی پیغام آپ تک آنے والا ہے اس صدی کا. میں کہہ رہا ہوں تو آپ لوگوں کو, چلو جو نہیں مانتے نہ مانے, جو مانتے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ابھی کام شام چھوڑ دیں. اس ویڈیو کو لمبا بھی ہو سکتی ہے, پتہ نہیں کہاں جائے گی. یہ ویڈیو جو ہے آپ کے جو بنیادی زندگی کا جو کنیکشن ہے ڈیوائن اللہ تعالیٰ سے, آج اس کو جوڑنے کی ایک کوشش ہوگی. یہ جو سارے دن ری لگی ہوئی ہے, حالات زندگی اور چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو قرآن فہمی ہے اس میں ہم بہت لیک کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. اس لیے ایک تو سب سے جو پیار کرتے ہیں, جو احترام کرتے ہیں, جو کسی تعلق سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی انداز سے, تھوڑی سی بھی ویلیو دیتے ہیں, آج کی ویڈیو سب پہ لازم ہے کہ اپنے اس کو کلپ کاٹ کے بچوں کے لیے رکھ لیں, اس کو اردو میں لکھیں, اس کو لکھوائیں, اس کے کلپس نکالیں, اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی رائٹر ہے تو لکھے, کالم لکھے اس پہ, جس کے پاس اللہ نے جو سکل دی ہے وہ اس پہ بات کرے. اور یہ آج آپ لوگوں کی زندگی کا انشاءاللہ العزیز ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو لوگ نماز کی جو ایکچول سینس ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں, اور یا جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں اور ری بھی بند نہیں ہو رہی, نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں, کیا ایسا چکر ہے جس وجہ سے یہ نماز کے اندر سے وہ جیسے کہتے ہیں اس کا اثر نہیں ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کل والے اس شخص کا جس نے نماز کا سوال کیا تھا, نام نہیں جانتا, دوبارہ لکھے, جو بھی بہرام خان سے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیلہ بنایا, اس کے سوال کو وسیلہ بنایا. کل رات پورا دن میرے دماغ میں یہ بات چلتی رہی, اور آج آپ لوگوں کے لیے خدمت میں جو عرض کروں گا, میں سمجھتا ہوں یہ میرا کریڈٹ بھی نہیں ہے, یہ اس سوال کرنے والے کا ہے جس نے سوال کیا. اور کل جس انداز سے میں نے اس کو جواب دیا, میں اس جواب کو پہلے تو وہ جیسے کہتے ہیں واپس لیتا ہوں, اور مجھ سے سوال ہوا تھا تو مجھے اپنے انداز میں اس کا جواب دینا تھا. آئی ایم سوری فار دیٹ کہ میں نے جو کل آنسر دیا وہ ایکچول میرا جواب نہیں تھا, وہ بنتا ہی نہیں تھا. آج میں اپنا جواب دوں گا کہ نماز کیسے پڑھیں, نماز کیا ہے نماز. اور پچھلے دنوں جو درود کے مطلب پہ بات ہوئی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے صلے کا مطلب جو ہے وہ کمیونیکیشن بتایا, جنہوں نے یہ بتایا کہ صلے کا مطلب کمیونیکیشن ہے. ان دو بندوں کا شکریہ. آج کا پروگرام انہی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا ٹرننگ پوائنٹ بنے گا. اسی لیے کہتا ہوں تو کہ کمنٹ کیا کریں, کنٹریبیوٹ کریں, آئیں آگے. اللہ پتہ نہیں کس کے ذریعے کیا کروا دے, کس لمحے میں ہمیں کیا مل جائے. دوسرا جو سب سے بڑی پریڈکشن تھی, آج یہ بھی ثابت ہوگا, یہ بھی پریڈکشن ٹرو ہونے جا رہی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جوپیٹر ایگزالٹڈ اس میں چلا گیا. ریلیجیسلی اپنی کوشش کریں, ریلیجن سے جڑیں گے, ریلیجن سمجھ آنے لگے گا تو خدا را
जितने इस टाइम एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं, जितने इस वक्त एस्ट्रोलॉजी या कल्ट से जुड़े लोग हैं, मैंने पहले अर्ज की थी कि कुरान आप लोग खोलें, इसको सही मानों में बयान करने के काबिल हैं, आम बंदा नहीं है, क्योंकि आप लोग छुपे हुए, वो जैसे कहते हैं ना खजाने खोदने का कैपेसिटी है आपके अंदर। सारे स्कॉर्पियन से रिक्वेस्ट है, सारे वो लोग जो मून एक्सॉल्टेड है, जिनका टॉरस मून है या स्कॉर्पियन असेंडेंट्स हैं या स्कॉर्पियन है किसी न किसी अंदाज से, सन स्कॉर्पियन है, ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरह जैसे मैं आज ये कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ आप लोग भी कर सकते हैं। और ये उस बात का भी सबूत है जो मैंने कहा था कि कुरान कोई वजू करने की बात नहीं थी, ला यमस्सहु इलल मुताहरून, मुताहर का मतलब ये नहीं था कि आप वजू करेंगे तो मुताहर हो गए, मुताहरून तहारत से था, तहारत पाकीज़गी से था, पाकीज़गी सिर्फ वजू में नहीं, पाकीज़गी अमलन जिंदगी में तहारत लाने से था, फिर इस कुरान ने खुलना था, और आज ये आपके सामने खुलने जा रहा है और आप देखेंगे इंशाल्लाह। जी सर। और दूसरा, जब वजू की एक और कोट देना था मुझे, कल ज़हन में आया कि वॉशरूम में वजू, आप खुद सोचें वजू एक इबादत है, इसीलिए उसके अंदर बोलना नहीं है, और वो वॉशरूम में हम कर रहे हैं, तो खुदारा एक वजू को लॉन्स में चले जाएं, कप लेके, इतने से कप से हो जाता है, लॉन में चले जाएं, कहीं बाहर जगह बनाएं पार्क जगहों पे, या सिंक अलहदा से बनवाएं घर में जिनके सबके वॉशरूम्स में है, प्लीज़ ये वजू वजू नहीं है, और वो हाथ में लेके ही होता है, टूटियों के नीचे बहा के नहीं होता, क्योंकि इबादत है, इबादत है तो फिर उसको इबादत के तरीके से करें, वॉशरूम में इबादत नहीं होने लगी। ये एक नोट था, ये नोट कर लें प्लीज़। उसके बाद आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला आप लोगों को ये मुबारक करे जो एक्सपोजर हुआ। सलाह सल्लू की बात से शुरू करने लगा हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि आप जब कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लिखा हुआ देखते हैं, तो आप तो सलात का मतलब नमाज करते हैं, और नमाज को कहते हैं दुआ है, ये कैसी बात है? आप तर्जुमा क्या हो रहा है? अस्सलातु लिखा हुआ है, तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह तो नमाज है, अस्सलात नमाज नहीं है। ये वर्ड आप लोगों को जिसने भी घोल के पिलाया ये पिछली पूरी सदी में, ये गलत तर्जमे से इसी ने आपकी नमाज ज़ाया की, इसी ने नमाज का कॉन्सेप्ट ज़ाया किया। अब इस कॉन्सेप्ट को जब पकड़ के आप मुसल्ले पे जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के जब आप मुसल्ले पे जाएंगे अस्सला के लिए, तो आपको पता होगा सलात का मतलब क्या है। और फिर जब इस मतलब को जो मैं वाजे करने लगा हूँ, इसको उठा के पूरे कुरान पे रखना है, हर जगह जहाँ सल्ले सल्ले आया होगा, सल्लू सल्ले आया, वहाँ आप जब इसको रखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि यस अब हम सही जगह पे पहुँच गए। और आज सबको मुबारकबाद एडवांस में। और सारे ये बाबे पीर फकीर और ये सारे वो जो आमिलीन और इधर उधर फिर रहे हैं चिल्लों पे, आज नमाज ही सही मिल गई ना, ये जो सलात का मतलब ही, सॉरी क्योंकि अब मुंह पे इतना चढ़ चुका है कि सलात का मतलब ये नमाज का तर्जमा नहीं बनता। पहली बात तो ये समझ लें, इस पे कांटा लगा दें। सलात का मतलब जो है 2 3 4 उसकी डिग आउट करेंगे कि ओल्ड अरेबिक लोगों पे नाजिल हुआ। ओल्ड अरेबिक में सल्लू या सलावाद या सलवान या स्वाद लाम वाव निकला कहाँ से, और वो यूज़ किस में करते थे। अब वो कोई स्कूल गए लोग नहीं थे, वो लोग कोई ऐसे लोग नहीं थे कि वो आप कोई भी अरबी का जैसे वर्ड बोलेंगे तो वो उनको समझ आ जाएगा, कोई बड़ी अदबी उर्दू अरबी का, तो डेफिनेटली उनसे खुदा ने मुखातिब होना था जो बियाबानों और जंगलों में बैठे हैं। तो उस वक्त एक फलक घर है किसी का, 4 दीवारी है, उस 4 दीवारी के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स या एसेसरीज या यूटेंसिल्स या क्या क्या हो सकता था, बकरी हो सकती थी, घोड़ा हो सकता था, ऊंट हो सकता था, कोई देगची हो सकती थी, कोई कप गिलास हो सकता, एक कुकर शुक्कर, ऐसी चीजें मतलब सादा सी, कुछ चूल्हे की 2 लकड़ियां, कोई 2 ईंटें, एक आधी चारपाई बिस्तर, या बस अब उसके पास यही माता जिंदगी की दुनिया की, बस उसकी दुनिया इतनी सी थी। तो इसी में से मुखातिब होकर उसको समझाना था जो मोस्ट कॉमन हर किसी को समझ आ जाए, जो मोस्ट कॉमन हर किसी को समझ आ जाए। ये बात समझ आ रही है यहाँ तक?
کہ اس کو وہ کوئی اسکول نہیں گیا ہوا تھا, اس کے اسی کے زندگی کے ورڈ سے ہی اس کو سمجھانا تھا کہ اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے, الصلاح کا کیا مطلب ہے. تو اس میں جو میں نے ڈگ آؤٹ کیا, جو کھل گیا فضل خدا الحمدللہ, السلوان کہتے تھے. السلوان ہے بیسک ورڈ, عرب کا پرانا ورڈ, جس میں جو گھوڑے کی پچھلی 2 ہڈیاں یوں جڑی ہوتی ہیں, یوں. میں سیدھا کروں تو چلو ایک منٹ, مجھے سیدھا ہونا پڑے گا. آج یہ جو ہے نا سلوان سمجھ آیا تو سلاد سمجھ آ جائے گی اور سارا کچھ ہی سمجھ آ جائے گا. یوں 2 ہڈیاں جڑی ہوتی ہیں یہ, یا ابھی آپ لوگوں کے دیکھنے کے لیے تو یوں سمجھ لیں, یہ 2 ہڈیاں, اور یہ جو میرے انگوٹھے ہیں یہاں سے دم نکلے گی, یہ جگہ جہاں دم جوڑ گئی, ان 2 ہڈیوں نے یوں یوں کام کرنا ہے. کیسے؟ یوں یوں. اب یہ میرے ہاتھوں کی شیپ آج آپ لوگوں کو سلاد سمجھانے لگی ہے, پھر نہ کہیے گا کہ رہ گئے. یہ گھوڑے کی 2 ہڈیاں جو آپس میں یوں یوں جڑی ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں سلوان. ایک اب اس کے جو معنی ہوں گے وہ ہوں گے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ سلوان کیا ہے. سلوان دیکھی جاتی تھی کیونکہ رننگ ہارسز کی یہ سینس سب کو کلیئر تھی کہ سلوان کیا ہے. وہ بڑی امپورٹنٹ ہڈی ہے جس نے یوں یوں ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. جب گھوڑے نے چلنا ہے تو ورک ساتھ ساتھ, اور بنیاد میں یہاں جڑی ہوئی ہے اور اس کی دم اس کے اوپر ہے بیس لائن پہ. اب دعا کے ہاتھ دیکھ لو جس کو آپ پریئر کہتے ہیں, اسی کو میں سیدھا کروں, یہ اب ہاتھ جو ہے, اور اس میں اس طریقے کی دعا کو بھی آپ لوگوں نے, جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو اس کو سمجھیں گے کہ ان کو یہ طریقے پتہ ہیں کہ یہ 2 انگلیوں کو اس کو جوڑ کے اور ان 2 انگلیوں کو اس طریقے سے ایک دعا کروائی جاتی ہے. یہ دعا کے ہاتھ کی یہ شیپ, اب پتہ نہیں کیسے سمجھا پاؤں گا. تو اس طریقے سے کہتے ہیں جی, بڑی مقبول طریقہ ہے کہ یہ ایک ہاتھوں کو فل دور تک لے جانا, مکمل اس تک لے جانا. لیکن شیپ یہ جس کو آپ دعا کہتے ہیں, بیسیکلی یہ دعا نہیں ہے. اب اس پہ جو سلوان کا مطلب اس دم کے نیچے جڑی ہوئی 2 ہڈیاں ہیں جو ساتھ ساتھ ہی ہیں, بس یوں ساتھ ساتھ. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جڑنے کے لیے یہ کرتے ہیں. سلوان مین ساتھ ساتھ جڑنا, کنیکشن, ساتھ, لازم ملزوم, مل کر چلنا. اور اب اگر سلوان کی وہ جو 2 مسلز بون نیئر دا ٹیل آف ہارس تھی, اس سے سمجھانا تھا کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو گھوڑا کیا کرے گا, اسی پہ ہی سارے فنکشن اس کا یوں ساتھ ساتھ. اب اس کو کہتے ہیں فالوئنگ کلوزلی, جیسے وہ 2 ہڈیاں آپس میں کام کرتی ہیں. اب اس کے سارے مطالب ذہن میں لاتے جائیں. اب آپ لوگوں نے اسی کو اٹھا کے رکھنا ہے نماز پہ, اپنے ورڈ نماز پہ اسی کو اٹھا کے رکھنا ہے درود والے صلی پہ بھی. آپ کا مسئلہ حل. اور میں اس کو ثابت کروں گا, اسی ویڈیو میں ثابت کروں گا, ڈونٹ وری. آج یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ صدی کا, میں تو بڑا خوش ہوں, ایکسائٹیڈ ہوں, اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ مطلب کھلا ہم پہ. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عمل کا دین ہے. یہ دین کھلے گا عمل سے, چلنے سے کھلے گا, کتابوں اور کہانیوں سے نہیں. اچھا, اب وہ ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہیں, آگے پیچھے یوں یوں کرتی ہے وہ ہڈی, یوں یوں یوں. جب وہ گھوڑا چلتا ہے یوں 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 ساتھ ساتھ آگے پیچھے. ترجمہ کیا ہوگا؟ سلوان ان 2 ہڈیوں کو کہا جاتا تھا. عربوں کو سمجھایا گیا کہ بھئی اس ہڈی کی طرح ساتھ جڑنا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر یہ اللہ پہ یقین لے آئیں, میری رسالت کا اقرار کریں اور صلوات اور صلات اختیار کر لیں. اب یوں ترجمہ کرو, یوں یوں جڑ کے چلنے لگے, تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں, یہ مسلمان ہو گئے, جڑ کے چلنے لگے. اب آپ جب بھی مصلی پہ جاتے ہیں, بیسیکلی آپ جا کے خدا سے کنیکٹ کرتے ہیں, جڑتے ہیں, اور یہ عادہ کرتے ہیں کہ اب ہم ساتھ ساتھ ہیں. اے اللہ اب ہم ساتھ ساتھ ہیں. دوسرا میننگ اس ساتھ ساتھ میں کرنا کیا ہے؟ ابھی ساتھ ساتھ تو آ گئے ہو, مصلی پہ تو کھڑے ہو گئے ہو. تو کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا کیونکہ پریز جو ہے, تعریف جو ہے, حمد جو ہے, وہ جوڑتی ہے اصل میں. وہ بھی اس کا بھی سیکنڈ جاب, اس کا جو یا سوری فرسٹ جاب جو ہے اپریسیشن کا جوڑتا ہے. جیسے
अब किसी से जुड़ना हो, फलक मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जुड़ गए, और मैं शट अप, आई हेट यू, तुम कमीने, तो टूट गए। अब यहाँ आज बहुत नुक्ते खुलने हैं, आज ऐसे नहीं, आज ये छोड़ने काम शाम एक दिन ना भी करेंगे, फजूल जिंदगी का ये टाइम दे दें, आज जो खुलने जा रहा है आप लोगों पे, मुबारक हो। ये साथ साथ मुसल्ले पे जब आप जाके खड़े हुए तो वो आपने अल्लाह को कहा कि भाई मैं अब आपके साथ साथ 5 टाइम, इसीलिए 5 टाइम, वो ना एक टाइम भी काफी था, एक टाइम 1000 दफा करा लेते, वैसे भी तो इतने नफल है, इकट्ठी पढ़वा के जान छूटती, लेकिन वो साथ साथ का देना था ना, यूं 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 साथ साथ, इसी साथ साथ को आपको यूं, ये जब जैसे यूं क्यों करते हो, ये किसका साइन है? आप लोगों ने सिंबल्स बनाए हुए हैं ना, तो अब जाके जरा घोड़े की उसको भी देख लेना, फिर यूं देखना कि ये दुआ के हाथ बनते हैं, यूं ये खड्डा यूं बनता है। अब मैं दिखा कैसे दिखाऊं ये, कि आप अगर हाथों को खुद ही देख लें और फिर इसको यूं, इसके ऊपर वाले हिस्से को, इस हिस्से को देखें कि उसकी वो टेल बोन जो है वो आपको नजर आएगी, और उसमें आप क्या कहेंगे? जुड़ना। ये 2 हाथ यूं जुड़ गए, साथ साथ हम आ गए साथ साथ। आप ये कोई दुआ वुआ करने नहीं आए थे, जुड़ने आए थे अल्लाह से। कोई दुआ नहीं हो रही, अप्रिसिएशन हो रही है, दूसरी उसमें गूंद डाली जा रही है नमाज में। आप अब कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरे से जुड़ने आ गया, हम साथ साथ चलेंगे। अब आप सुभान सुभान रब्बी आला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है, सुभान रब्बी आला, सुभान रब्बी अज़ीम, एंड पे आप गवाही देते और फिर दरूद पे आ जाए। नमाज जी दरूद के बगैर नहीं जी, नमाज दरूद के बगैर नहीं, नमाज नहीं, वर्ड नमाज को आप साइड पे छोड़ो, जुड़ना दरूद के बगैर नहीं होगा, साथ साथ नहीं होंगे, साथ साथ नहीं होंगे दरूद के बगैर। और दरूद में क्या? ए अल्लाह सल्ले, अब वहां भी जोड़ दो, ए अल्लाह तू जुड़ मोहम्मद और उसकी आल से। आप तो कह के अपने आप को साबित ही कर रहे हैं कि आप जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम ले रहे हैं ना, और अल्लाह को कह रहे हैं तू भी जुड़, साथ साथ रहे, साथ साथ रह, साथ साथ, वो तेरे साथ साथ। वो साथ साथ की बात पे ही कुरान में आया, जो सॉरी रिवायत है कि मेरे अहले बैत और कुरान क़यामत वाले दिन ऐसे आएंगे जैसे यूं, इनमें कोई फर्क ना होगा। और जब बात आती है साथ साथ की, तो अल्लाह का साथ दो, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी करूंगा। अच्छा, फिर लोग कहेंगे कि जी साथ साथ कैसे? वो भाई ये साथ साथ ही है ना। अल्लाह ने कहा कि वो जो हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसके निगहबान, अल्लाह कहता मैं इसका निगहबान हूं। वो हम का सीगा, जमा का सीगा, साथ साथ वालों का सीगा है। इसीलिए कुरान में जहां जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ने अपने साथ कुरान में जब जमा का सीगा इस्तेमाल किया, तो अल्लाह और उसकी टीम, अल्लाह और उसकी टीम हिफाजत करेगी कुरान की, कुरान को उजागर करेगी, कुरान को बार बार खोलेगी, कुरान की हिफाजत करेगी। अमलन होती है हिफाजत, अहया करके हिफाजत, किताबों में सेव करके अलमारियों में रख के हिफाजत नहीं हो रही कि 2 गार्ड बिठा दो किताब के प्रिंट पे, ये जी हिफाजत हो रही है। और अल्लाह, फिर वो लोग कहते हैं अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा, तो फिर जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह अपने लिए होवा होवा जब हो रही होती है, अकेला अकेला नहीं हो रहा होता अकेले का सीगा अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, जहां वो जमा का करता है वहां कोई और भी है साथ, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल है जो साथ साथ है, जो जमा है। अब ये समझें कि आप लोग कहेंगे कि नहीं जी ये हमें समझ नहीं आ रही, सल्ले का मतलब जुड़ना है, सल्ले का मतलब तो तारीफ है। चलो फिर सल्ले का मतलब तारीफ अगर करना है, चलो मान लेते हैं कि क्योंकि इस्लाम अमल, यहाँ चलने आए हो ना, यहाँ लेटने बैठने थोड़ी आए हो कि यहाँ आपको ख्याली पुलाव की कोई तरगीब दी जाएगी, कहानियों की नहीं। अमल की तहरीक तहरुक तो इसी मतलब पे जाना पड़ेगा, साथ साथ जुड़े हुए मिलकर। इसमें क्या क्या वर्ड्स निकलेंगे? फॉलोइंग क्लोजली, फॉलोइंग ईच, ये जैसे आगे पीछे, फॉलोइंग क्लोजली चलती है वो हड्डी यूं नहीं, बाइंडिंग जुड़ी होती है, दूसरा मतलब। तीसरा कनेक्शन बिटवीन एडजेंट पार्ट, जैसे यूं जुड़ा हुआ हिस्सा, समझाने के लिए जाहिल अरब को
سمجھانے کے لیے وہ گھوڑے کا حصہ، کیونکہ یہ شوقین تھے گھوڑوں کے اور ان کو پتا تھا کہ گھوڑوں کا، اب جیسے ابھی کوئی گیمنگ کا بچہ ہو اس کو سمجھانا ہو تو آپ آج کل اپنی اے آئی یا ٹیکنالوجی کی ٹرم یوز کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر کسی گاؤں میں جائیں تو آپ اس کو مثالیں وہاں کے پودوں کی اور درختوں کی دیں گے سمجھانے کے لیے. اگر کوئی جنگلی عربی اور جنگلیوں میں چلا جائے تو وہاں کے ان کے اشارے بشارے، ان کی جو چیزیں پڑی ہوں گی انہی سے ہی دکھا کے اس کو سمجھائیں گے نا کچھ. اب وہاں تو بات کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہی چیز دکھائی جائے جو اس کو سمجھ آتی ہے. تو عربوں کو گھوڑے کی سب سے زیادہ سمجھ آتی تھی، اسی لیے ولادیات ذبح جو ہے وہ ویسے عام گھوڑا نہیں ہے، وہ مولالی کا گھوڑا ہے، اس کی بات ہے. لیکن گھوڑے کی بات ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، پوری صورت عادیات ہے گھوڑے. اسی لیے عربوں سے مخاطب ہونے کے لیے گھوڑے کے اس حصے کو سلوان کو یوز کیا گیا، سلوات سے سلو صلاح صلے، یہ تاکہ یہ پتہ چل جائے. اب وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ جڑنا نہیں ہے، یہ تو پریز ہے. چلو پھر میں کہتا ہوں قرآن کا ایک تو بات ہے نا کہ عربیوں سے مخاطب ہیں جو اسکول نہیں گئے، جو جنگل بیابانوں اور صحراؤں میں پڑے ہیں، تو پھر ان کے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہو سکتی کہ ان کو ایک ورڈ جو سمجھا دیا گیا جو سادہ اور آسان ہے اور ان کے اولڈ ٹرائب اس کو سمجھتے ہیں، تو اگلی دفعہ جب یوز ہو تو کسی اور سینس میں ہو جائے. یہ ساری اگر یہ سینسز ہی کھلنی ہوتی تو اسلام نہ دنیا میں آ گیا ہوتا، پوری دنیا میں امن نہ آ گیا ہوتا. اسلام اسی لیے آگے ہے پیچھے نہیں ہے. میں نے پہلے ہی عرض کی تھی کوئی اسلامی امپائر آج تک نہیں بنا. یہ جو باتیں ہیں یہ ساری اگر بنتا تو یہ کربلا ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے کتنے 35 سال بعد بس کربلا ہو جاتی اگر کوئی اسلامی حکومت تھی. ایسی کہانی ہے، کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی. آگے آئے گی جب پوری دنیا میں شیر بکری ایک گھاٹ پہ. اور اب یہ کھلے گا جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آگے کھلنا ہے بھائی، قرآن آگے کھلنا ہے، چیزیں آگے کھلنی ہے، آگے پڑا سب. ان کو تو یہ نہیں پتا تھا فوٹو جائز ہے کہ نہیں جائز، اب جا کے یہ چیزوں پہ بدل رہے ہیں. یا بڑوں کو پیچھے نہیں پتا تھا یا اب ان کو ریلائز ہو رہا ہے. اینی ہو اسپیکر کا بھی اس کی میں ایویڈنس کے لیے کہ یہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس کے 3 ورڈ یہ لوگ یوز کرتے ہیں جو مترجم ہے پرانے. پریز تعریف بھی جوڑتی ہے، جیسے میں نے کہا نا آئی لو یو کا جوڑ گئے، آئی ہیٹ یو کا ٹوٹ گئے. اچھی تعریف کی جوڑ گئے، یاری لگ گئی، یاری ختم ہو گئی. برائی کی تو یاری ختم. تو یہ نقطہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نقص ڈھونڈتے ہیں. نام مراد ایسے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی انداز میں جی بھول گئے تھے، صحابی نے یاد کرا دیا، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، اسی طرح عیب نکالنے کی کوشش، آپ کو یاد نہ رہا، یہ نہ ہوا، وہ نہ، کوشش کرتے ہیں. نقص تو توڑتا ہے، تعریف ہی جوڑتی ہے. نعت اس لیے جوڑے گی آپ کو، درود اس لیے صرف درود ہی کافی تھا. جڑ گئے بس نا اللہ سے بار بار تو کہیں جا رہے ساتھ ساتھ چلا، خود ان کے بھی ساتھ ساتھ ہو جا، ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں، رسول اور اس کی آل کے ساتھ ساتھ ہوئے تو کہانی ختم ہو گئی نا بس. اور کیا چاہیے؟ اسی لیے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یار یہ درود ہی کافی کیوں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا کے کتنے حصے درود پڑھا جائے، کتنا دعا مانگی جائے، انہوں نے کہا 1، پھر کہا اگر 2 کریں بہت اچھا، 3 حصے کہا بہت ہی اچھا، 4 انہوں نے کہا بہترین، یعنی کہ درود ہی کافی تھا. اسی طرح مولا علی کی روایت کے بھئی بلائیں اتریں گی، آخری وقت آئے گا، صبح شام بس درود پڑھنا. اب سمجھ ہی نہیں آتی تھی بھی ایسی. اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت ورڈ حاجت روائی ہے، 10 حاجتیں پوری ہوتی ہیں درود سے. وہ کیسے؟ بھی جڑ جاؤ گے نا بھئی. فلک کے قریب ہی نہ آیا تو یہ مجھے کیا دے گا؟ میں ابھی فلک کے پاس آ جاؤں، جڑ جاؤں، ساتھ ہو جاؤں، پھر یہ مجھے کھانا بھی کھلائے گا، پھر یہ مجھے خدمت بھی کرے گا، پھر یہ تحفے تحائف بھی دے گا، پھر اگر کوئی ریکویسٹ کروں گا کہ فلک یار فلانی جگہ سیر کرا دے وہ بھی کرائے گا. لیکن کب کرائے گا؟ جب میں اس کے ساتھ ساتھ آ جاؤں گا. اب سمجھیں ان ساری روایتوں کو جن میں کہا کہ نماز یعنی کہ یہ ساتھ جڑنا، یہ جو ساتھ جڑنا ہے یہ برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے. یس اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو برائی اور بے حیائی سے رک گئے نا. ورنہ آپ تو کہتے ہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی تھی اس روایت کی؟ یا دعا مانگنے سے مطلب دعا ہے یہ کائنڈ آف. آپ نے تو اس کو دعا کر کے اس کی مغز ہی چھوڑ دیا. مومن اور منافق کا فرق کیا ہے؟ مانگنا
या जुड़ना, तर्जमा आप करते जाओ। मैं सारी वो रिवायतें बयान कर रहा हूँ जिसमें नमाज का जिक्र है। नमाज मोमिन और मुनाफिक का फर्क, यानी कि नमाज नहीं, सलाह। सलाह मीन जुड़ना, साथ साथ हो जाना। मुनाफिक और मोमिन का फर्क है। यस, जो अल्लाह के साथ है वो, जैसे तेरे साथ हो तो तेरा दोस्त, दूर हो तो दुश्मन। जुड़ना, इसीलिए 5 टाइम बार 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 जोड़े रखने के लिए था। सेंस भी क्लियर है। अपनी मुसीबतों में नमाज से मदद हासिल करो, अपनी मुसीबतों में जुड़ के मदद हासिल करो, साथ हो के मदद हासिल करो। आ यार हाथ लो हमें, जैसे फलक अब इधर बैठा हो लाहौर में, कोई जी मदद कर, फलक कैसे मदद करे? फलक साथ होगा तो मैं कहूंगा यार ये उठवाना मेरे से नहीं हो रहा, हेल्प मी। मुसीबतों में साथ होने से, अल्लाह के साथ होने से मदद हासिल करो, साथ हो जाओ। अब अव्वल वक्त की नमाज, डेफिनेटली अव्वल वक्त की, यानी कि प्रायोरिटी ही साथ जुड़ने की है ना अल्लाह से। अब तर्जमे में हर जगह ये लगाते जाओ। नमाज की तहकीर करना ना पढ़ने से भी बड़ा गुनाह है। मतलब आप ना पढ़ रहे हो, मिस हो रही है, एक और बात, आप उसको अहमियत ही ना दें, अल्लाह के साथ जुड़ने को अहमियत ही ना दें, इस बात की वैल्यू को घटा दें, तो आपने जाहिर बात है बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। एक तो मिस हो गए उस लम्हे से जब साथ होना था, चलो कह सकते हो सोया हुआ था, ये था वो था, लेकिन अगर उसको वैल्यू ही ना दी साथ को, अल्लाह के साथ इस जुड़ने को, तो फिर इंस्पिरेशन ही ये है जुड़ना, साथ यानी जुड़ना। मन में आ जाए अहले बैत नमाज ने पढ़ता वजीफे नहीं किए, अहले बैत ने वजीफे नहीं किए जी, लंबी लंबी नमाजें हैं। और लंबी लंबी नमाजें क्या थी? लंबी लंबी देर साथ साथ जुड़े रहते थे। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज 50 बार सूरत कदर है एक रकात में, 50 बार सूरत कदर एक रकात में, और 4 रकातें, यानी कि 200 दफा टोटल। पढ़ के देखें फिर मजा आएगा। तो ये है जुड़ना। अब आगे आए, अभी वो सारों को अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि सबके दिमाग में है कि सल्ले का मतलब तो लो जी यहाँ तो जुड़ना शुड़ना हो गया, अभी कीड़े निकल रहे हैं दिमागों के, तो थोड़ी सी वजू करके बैठ जाए, दोबारा जाएं, इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लें इसको, फिर वजू करें, फिर 2 दिन जैसे कहते हैं कि अपनी ज़रा अल्लाह से मांगे कि ये जो वीडियो है समझ आ जाए। अब मैं आने लगा हूँ खोलने के लिए आपको वो सरप्राइजिंग मोमेंट जिसमें सायसला नारन ज़ाता लहब, ये अबू लहब के लिए। अब अगर यसला सीन या ये को खत्म करो तो पीछे क्या बचा? स्वाद लाम ये, वही सल्ले। अब आप बताएं कि सल्ले का मतलब अगर नमाज था या तारीफ था, तो फिर दे विल एंटर इनटू बर्निंग फायर। सायसला नार, सल्ले नार, नार के साथ हो जाएगा। सल्ले का मतलब सयसला नारन। अब यहाँ सल्ले का मतलब बदलेगा नहीं। अगर आपका मतलब लिया जाए कि ये प्रेज है, तो फिर तो प्रेज ये प्रेज के मतलब में आग से कैसे कोई सेंस बन रही है। लेकिन अगर इस मतलब को लिया जाए जुड़ने के, साथ साथ होने के, तो ये अबू लहब जो है आग के साथ साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी जहन्नम का जिक्र आया, नारा हम फीहा खालिदून, हमेशा रहेंगे। दोज़खियों के बारे में जब भी जिक्र आया, यही जिक्र आया हमेशा। तो जन्नतियों के बारे में भी जब भी जिक्र आया हमेशा। तो सरदारों के साथ दरूद जोड़ देगा, जन्नत के सरदारों के साथ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, ये जोड़, उधर जोड़ है अल्लाह और फरिश्ते, वो कह रहे तुम भी जुड़ो ना। अल्लाह और फरिश्ते भी जुड़ते हैं, अल्लाह और फरिश्ते भी जुड़ते हैं। ऐ मोमिनो तुम भी जुड़ो, साथ साथ हो जाओ, साथ साथ हो जाओ। अब समझ आ रही है? अगली व यसलऊना सईदा, सूरत निसा में 10वीं आयत है। वसा यसलूना, अब यहां भी सलून, वही सलवान, वही सलवान वर्ड एग्जैक्ट यूज हुआ है। सईदा, दे विल एंटर, यहां भी वही आग में दाखिल। आग की तारीफ करो ना भाई, यहां तो तारीफ के मानों में ले लो नहीं। लेकिन अगर सल्ले का मतलब सलवान से सल्लू लोगे, जुड़ने से लोगे, फॉलोइंग से लोगे, तो पीछे पीछे आग में गया, चलो फॉलोइंग का लो, आग में की तरफ चला गया, आग में चला गया, आग के साथ साथ चला, जहन्नम में यानी कि साथ साथ रहा, तो जन्नत में साथ साथ हो गए।
अब दरूद का कमाल जो है वो चेक करें कि अल्लाह कहता है मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तुम भी जुड़ जाओ, ऐ मोमिनो मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तुम भी जुड़ जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबको याद है। अब अगली आयत इसी एविडेंस में, सयस्लाहा, सयस्लाहा इलल अशका, सूरत लैल में है, सयस्लाहा इलल अशका। अब इन्होंने तर्जमा जो सल्ले का किया हुआ है, अब यसलाहा के जो यसला यसली, वो जो सल्ले साद लाम की जो बात है, none will enter in it except most rest, यानी कि कोई साथ साथ नहीं होगा सिवाय बदबख्त और निहायत महरूम के। तर्जमा ये बनेगा इधर कोई, अच्छा अगर उनका तर्जमा करें तो फिर यहाँ तो यसला सल्ले तो फिर कंफ्यूज कर देगा एक आम अरब के दिमाग को। सोचो, उसको तो पता है कि सलवान दो हड्डियों का जुड़ना है और वो उसको समझता है घोड़े की, तो आपकी तारीफ को तो उसने तारीफ के लिए तो यूज ही नहीं कभी किया ये वर्ड अरब ने। ठीक, आपने अब तर्जुमों वालों ने जो ये 14वीं सदी के बाद की कहानी है जिसमें इस्लाम समझ नहीं आया, ये उसके तर्जमे है। उसमें भी इब्ने अब्बास ने जी दुआ लिखा है इसको, इब्ने जो तिबरी है उसने प्रेज एंड ऑनर लिख दिया है, इब्ने कसीर ने मर्सी प्रेज ऑनर सप्लीकेशन यानी कि दुआ, उसने तीनों चारों। इब्ने कसीर ने तो अंत मचाई है कि यहाँ की जितनी फरत हाशमी, इसरार अहमद, ये जितने भी इस सदी के मौदूदी साहब से लेके जितने भी मुतरजिम गुजरे, मुफस्सिर गुजरे, सब गए इब्ने कसीर के पास। इब्ने कसीर पैकेज खोल के बैठा है, उसकी एक आयत के तर्जमे में उसने 6, 8, 10 रिवायतें दे दी हैं, बस जाओ मर्जी से अपने अपने फिरकों अपने अपने ज़हन के हिसाब से करते रहो। पहली बात तो अब समझें कि जब सा यसला यसली या यसली ना, जब स्वाद लाम ये दोबारा आया बार बार यसलाहा, ये जो मैंने आपको वो बताया। अब मान लो कि दूसरा मतलब प्रेज है, दुआ कहीं भी नहीं है, दुआ नहीं बनता। अब आ जाओ कि इसी सलवात वर्ड को प्रेज पे ले आओ। ठीक है, हम पत्थर के दौर में, साइन के दौर में वर्ड आगे बढ़े, डिक्शनरी आगे बढ़ी, बातें आगे बढ़ी, तो चलो ठीक है जी। अब उन दो हड्डियों के समझाने से अब तो मुझे ये भी समझ लग रहा है कि ये जो इनका ये जो इन दो हड्डियों के अंदर जो इसकी वो है ना, ये जो निकलना है जो ये लोग करते हैं उसकी गौमूत्र की सेवा, और ये पुराने उनके दिमागों के पुराने गारों के दौर की इसी से ही जुड़ी कोई कहानी है जो इसकी इतनी ज्यादा वो करते हैं कदर, या जो भी उनको समझे उस जाहिल और उस बैकवर्ड डेट को देखें। अब आ जाएं कि इस हड्डी की जो इस शेप से ही आप दुआ करते हैं, इसी शेप से आप लोग जो है वो मांगते हैं और बताते हैं जुड़ गया मैं, जैसे आप कहते हैं यूं जुड़ गए, ये दो हम जुड़े। अब दुआ का मतलब ये है, चलो अगर यूं भी समझ लो, आपने इसको नाम दुआ दे दी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, या नमाज भी दे दी है, फिर भी मकसद जुड़ना ही है, यूं जुड़ना है दो को। जैसे मैंने कहा यूं क्यों करके दिखाते हो, तो यहाँ यूं कर रहे हो, उसी की शेप बना रहे हो, के साथ साथ है, हम तो साथ साथ हैं। ठीक है, ये उसकी शेप बनाते हैं आप, वरना इसकी क्या शेप थी ऐसे, ये इसलिए ऐसे ना किया करें, दुआ ऐसे ही बनती है, असल यही शेप बनती है, उसी शेप को बना के ही करें, जुड़े हुए साथ साथ। प्रेज कर लो, मान लो कि ये प्रेज है, दूसरा सबसे ऑनर है या प्रेज है, तो अब आप मसल्ले पे अल्लाह को क्या तारीफ करने जा रहे हैं बस। ठीक, और दरूद में भी तारीफ ही कर रहे हैं, क्या अल्लाह तू भी तारीफ कर, हम भी तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह कहता है मैं भी तारीफ कर रहा हूँ मोहम्मद की, तुम भी करो, तो चलो ठीक है प्रेज करो। तो फिर नुक्स ना निकालो अपने नबी से, अपने नबी की उन बातों पे नुक्स ना निकालो, नुक्स के कीड़े बनोगे तो बर्बाद हो, बुनियादी अकीदा ही खत्म हो गया। सल्ले नहीं तो जोड़ना था, या प्रेज नहीं तो जोड़ना था, आई लव यू नहीं तो जोड़ना था, मोहब्बत के इजहार नहीं तो जोड़ना था, मोहब्बत का इजहार ही तो चाहिए था, जुड़ना ही ये था, मिलना ही ये था, वरना टूटना है। अगर बड़े स्कॉलर बन के इधर उधर ढूंढोगे टूटोगे नहीं। नबी की तो थूक नहीं गिरने दी किसी ने, बताओ ना।
تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ جو صلوان ہے بیسیکلی یہ وہاں سے ہی آیا, جوڑنے سے ہی آیا. اب مسلوں پہ جاؤ اللہ کا نام لے کے جوڑنے کے لیے, تو کہو کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں, کہو کہ, اور پھر عملاً چلو پریز کے معنیوں میں پریز کرو, پریز کرو. اب آپ, اچھا اب آپ کو کیا مسئلہ ہے یار, آپ اٹھو 2 منٹ کے لیے جاؤ پریز کرو, یا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی. اب یہ کہتے جاؤ, جڑتے جاؤ, جوڑ دے گی نا آئی لو یو. اب بھئی تعریف کوئی کیے جائے گا, مکھن لگائی جائے گا تو اس کا کام نہیں ہوگا. وہ تو شان اس کی یہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. آپ بیٹھ کے تعریف کرتے رہو, مسلح سے خالی کیسے آؤ گے مجھے نہیں سمجھ آتا. 5 منٹ میں تو میرے منہ سے سنتے یہ فضول اب پھر مثالیں میرے دماغ میں جیسی آتی ہیں بس پھر ویسی ہیں. بھی اتنے دنوں میں تو لوگ لڑکی پھنسا لیتے تعریف کر کر کے. وہ رحمان جو آپ کی رحمت جو کہتا ہے میری طرف تھوڑا سا آؤ, تو پھر میں تو 10 قدم آگے آ کے لیتا ہوں. اگر کوئی شخص نماز میں بیٹھ گیا, نماز میں یعنی کہ ساتھ ساتھ ہونے کے لیے ہو گیا, ساتھ ہونے کا ذریعہ نا, ساتھ ہو گیا, تو اب اس کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مصیبت میں بالکل, ہر چیز میں بالکل. ہاں اب یہ سمجھے کہ معجزات یا حکایات اب جو ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ان چیزوں کو کوئی سمجھ نہیں رہا. ایک تاجر تھا, کنگال ہو گیا, کنگال ہو کے چھپنے لگا, قرض بہت زیادہ ہو گیا. ایک رات مسجد میں بیٹھا, کچھ نہ بچا, اب سمجھ ہی نہ آئے, رونے لگ گیا مسجد جا کے. مسجد گیا, لیکن اب وہاں کیا کی اس نے, یا تو جڑنے کے لیے پریز ہی کر رہا تھا, یا جڑنے چلا گیا, جو بھی مطلب کر لو, جوڑ سے, جڑنے سے. اب بیٹھ کے مانگنے لگا حاجت اپنی, یا اللہ اب تو کر. آج ایک اور تاجر سویا ہوا تھا, خواب آیا, اٹھ بھائی فلانے کو مدد کر. اس نے کہا کیا خواب, پھر سو گیا. پھر آواز آئی خواب میں, پھر جا مدد کر, پھر سو گیا. تیسری دفعہ اس نے کہا لے بھی یہ تو کوئی سیریس معاملہ ہے. پھر اس نے کہا مجھے کیا پتا کدھر جاؤں کدھر نہیں, اپنے اونٹ پہ بیٹھا. اس نے کہا چل بھی جدھر لے جا, جہاں رکا وہی جگہ ہوگی. کہتے اسی مسجد کے سامنے اونٹ والا, اونٹ رک گیا. اب یہ اندر دیکھتا آواز آ رہی ہے گیری آزاری کی, تو جا کے 1000 کی اشرفیاں تھیلی ساتھ رکھی تھی اس کو دی کہ بھئی یہ اپنا دے بھائی, قرض بھی دے, اور کبھی چاہیے ہو تو پھر میرے پاس آنا. اس نے کہا تمہارے پاس کیوں آؤں میں ادھر آیا مجھے مل گیا, دوبارہ بھی یہی خدا ہے, یہی مسجد ہے, یہی مصلی ہے, یہی سب ہے, تو دوبارہ تیری کیا ضرورت ہے مجھے. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے, واقعی مجھے سوئے کو جس رب نے اٹھا کے بھیج دیا اس کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کنسیپٹ نہیں تھا. اب پہلے آج مہربانی کر کے نا وضو یاد کر لیں, جس کو یاد ہے کہ وضو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مس ہونے کی, ٹچ ہونے کی ڈیوائن کنیکشن سے, اسی لیے مسا کرایا جاتا ہے. اور قرآن کے مطابق پاؤں کا دھونا نہیں ہے, قرآن کے مطابق مسا ہی ہے. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, اینڈ پاؤں, دیٹس اٹ. اب آپ کہیں پوچھو عقیدہ کہ جی آپ قرآن پہ روایتوں کو مانتے ہو, کہیں گے نہیں, لیکن روایتیں لے آئیں گے کہ یہاں قرآن کی آیت پہ جب آنکھیں بند کرنی ہو, ورنہ موزوں پہ بھی کر لیں گے. ورنہ تبلیغیوں سے پوچھو تو موزوں پہ بھی ہوتا ہے, چمڑے کے اس مسا پہ کرتے ہے ہیں. بھائی. ویسے تو دھلوائی جا رہا تھا, ویسے ان سے پوچھو تو دھو کے وضو نہیں ہوتا, دھوئے بغیر گیلا کوئی رہ گیا تو, اور پھر یہ چمڑے پہ بھی کر لیتے ہیں. تو پھر چمڑے پہ کرتے ہیں تو پاگ پہ بھی کر لیا کرو, ٹوپی پہ. سر ایک چیز ہے, جب ہم وضو کرتے ہیں تب بھی ہاتھ جڑتے ہیں ایسے منہ دھونے کے لیے ہو جاتا ہے, تو ہاتھ ہاں جڑنے جی, سے ہی جب آپ دھوتے ہیں ہاتھ تو اچھا وہ جڑتا ہے. جڑنے کی بات نہیں ہے, اس کا وضو کا اصل طریقہ بھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پہلے صرف دائیں ہاتھ کو یوز کرنا, بائیں کو نہیں یوز کرنا. یہ برکت لینے کا وہ ہاتھ ہے, اسی ہاتھ سے آپ نے بسم اللہ کر کے کسی چیز سے پانی لینا ہے. مثال کے طور پہ ٹوٹی پہ بھی لیا تو بہانے کے انداز سے وضو کرنا ہے. یوں ہاتھ لیں, بائیں میں ڈالیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بائیں میں ڈالیں, ٹھیک ہے. پہلے تو آپ نے ظاہری بات ہے منہ میں کلی, ناک صاف کرنا ہر ٹائم کی ضرورت ہے, بنیادی شرط ہے. اب ناک بھرا ہو تو نہیں کریں گے, وضو کے وقت ہی کریں گے ناک اگر بھرا ہو کسی کا. اسی طرح منہ صاف نہیں ہے 5 ٹائم ویسے ہی کرنا چاہیے. بلکہ جن کے دانتوں میں بو آ رہی ہے, منہ صاف نہیں ہے, ان کی غربت کوئی دور نہیں کر سکتا, نہ ان کی بیماری نہ ان کے گھر کے فساد. تو سب سے زیادہ پھٹکڑی کی کلیاں کریں, لونگ ہر ٹائم منہ میں رکھیں, جیسے بھی ہے دانت صاف کریں, خوشبو آنی چاہیے, منہ کی خوشبو یقینی بنا لیں پیسے والے ہو جائیں گے بس.
آپ کی اور آپ کی غربت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. اچھا آگے چلیں. اب آپ نے وضو کیا, دائیں ہاتھ سے لے کے یہاں سے یوں بہانا ہی ہوتا ہے, یوں یوں, بس جتنا حصہ آ گیا. دوسری دفعہ کر سکتے ہیں بس اتنا, بس دیٹ سے. تیسری دفعہ نہیں. پھر اسی کو ہاتھ میں لیں, بائیں ہاتھ پہ ڈالیں, یہاں سے کونی سے بہائیں. اب بھی یوں بہانا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, صرف یہاں سے رکھ کے یوں بہاتے آنا بس, ہاتھ ایک ہی. پھر دوسری دفعہ آپ نے یوں ہی لیا دایاں ہاتھ, تو پھر اس کو بس دیٹس اٹ, 2 دفعہ. تیسری دفعہ نہیں. اسی طرح یوں دایاں. پھر بس اب پانی نہیں لینا, اب صرف سر پہ یوں مس کرنا ہے. اگر آئل لگا ہوا نہیں ہوگا, سکن کو ٹچ یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے ہیں. وہی بات ہے کہ یاد تو ڈیوائن اس کو کرنا, غلطی کو آدم کی, کہ وہ بابے نے جو کیا تھا شیطان یاد کر بھی, یا اللہ تیری پناہ میں آ رہا ہوں, ٹچ کر رہا ہوں, بابے کے ساتھ جو ہمارے ہوا ہمیں بچا. اب وہ غلطی اصل میں یاد کرنی, آپ نے ٹچ کیا پھر پاؤں کا بھی مسا کر لیا بس. یہ اب کہیں جی پانی اتنا استعمال کرتے ہیں تو پھر مٹی کے بھی پھکے دے لیا کرو نا تیمم کے وقت, جو پانی کا کام کرے گی. پھر وہاں بھی گڑ 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 کر کے منہ پہ, وہاں تو بڑا پتا ہے بھائی یوں کر کے بھی ہو جاتا ہے, وہاں وضو ایسے کیسے ہو جاتا ہے بھائی بتاؤ نا. مطلب پانی کی دفعہ تو ساتھ والوں کو وہ نہلا دینا ہے, خلال ہو رہے ہیں. تو جب تیمم آئے گا مٹی کا, کہا جی پانی نہ پاؤ تو مٹی سے کر لو. تو پھر سر جی مٹی کی بھی بکیں بھر کے منہ پہ مار لیں نا, اب بھر بھر کے ساتھ والے کو بھی اڑائے ذرا دھول دھدل. اب آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ مٹی کے ساتھ تو یوں کر کے یوں بھی ہو جائے گا. تو پھر خدا کا خوف کرو, گریبانوں میں جھانکو, قرآن سے بھاگتے رہو گے, کیا بنے گا؟ کیا یہاں فرقے کیے ہوئے ہیں, کیا کسی کا کیا نقصان ہو جائے گا, کیا شیعہ اور کیا سنی. نہیں جڑو گے تو اپنے رب سے نہیں جڑو گے, دھکے کھاؤ گے, زندگی کی مرادیں پوری نہیں ہوں گی. اور انتہائی شرم کی بات ہوگی کہ رب کے ساتھ تھے پھر بھی ذلیل تھے. 5 ٹائم اس کے ساتھ جانے کے لیے مصلے پہ چڑھتے تھے آپ, کہ اللہ ہم تو تیرے ساتھ ساتھ ہیں, اور بعد میں مصلے سے نکل کے حرکتیں کیا تھی, ٹوٹل اگینسٹ. اب سمجھو کہ آج کا پروگرام آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ صلے کا مطلب جہنم جب آگ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہاں پہ درود اور اس کے ساتھ کیسے جوڑنا تھا؟ ساتھ ہونے کی بات تھی, جڑنے کی بات تھی, ساتھ ہو جانے کی بات تھی. درود میں بھی, نماز میں بھی. اور میں جو ہے اپنی جو کل کی آج نماز امید کرتا ہوں کہ جو جائے گا, چاہو آئی لو یو کہنا بس, کیا ہے جانا مسلح پہ, یا اللہ مکھن لگائی جاؤ نا, لمبے لمبے سبحان ربی اللہ کیے جاؤ نا. اب آؤ خالی کیسے آؤ گے؟ کیا فلک, میں یقین جان ایک آدھا گھنٹہ تیرے پہ لگاؤں نا, تو کچھ نہ کچھ تیرے سے نکلوا, کچھ نہ کچھ تیرے سے لے لوں گا میں مکھن لگا کے, کہ یار فلک کیا بات ہے, آئے 1 گھنٹہ ایسے تمہید بند. فلک کہے گا جی لیں کیا مانگتے ہیں یار, یہ دے دیں, لے لیں. ہاں یہ جڑنا. جیسے وہ نجم صاحب کی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی آپ کے والدین کے لیے نفل پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, ہدیہ. میں نے کہا ابھی پلاٹ ہاف قیمت پہ لے لے. کیسے لے گیا؟ اب ان کا تھا جی آؤں گا, فیز 2 تو بہت مہنگا ہونا ہے, جو مدینہ کا جو فیز 2 ہے وہ تو ہے بھی مین پہ, یہ تو وادی میں تھا, سادہ درویشوں کا تھا. جی پلاٹ لینے کے لیے میں کہا آج سے آپ کو وائس آئی لو یو کرتا رہوں گا. آج اچھا نہیں, بلکہ جو ایک نمبر چیز آ ہے رہا جو ہے اپنے فین فالوور ہیں, دعا سب کر دیں, سب جو ہے سب دعا کریں کہ اس مہینے مجھے خوشخبری آ جائے. وہ کیونکہ ان کی حکومت سے ملنا ہے ہمیں اس جگہ کا, اور سارا جو فیز 2 کے لیے وہ پوری ہو جائے. یہاں انشاءاللہ دعا کے ذریعے جیسے بھی کوئی اسکیم نکالیں گے, کوئی بھی اللہ جس کو دے گا, 5 لوگوں کو جو ہے اس میں ڈسکاؤنٹڈ اس پہ کوئی نہ کوئی کریں گے ہم, کہ جو بس ایسی ہی ہو, مفت جیسے ہی ہو, بس لے لو انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد جو اصل بات ہے اب اس پہ آؤ, کہ نماز صرف ایسے بیماری یا موت پڑ رہی ہے کہ نہیں ہے, مکھن لگانے جا رہے, پھنسانے جا رہے, جیسے آپ وہ پورا تیار شیار ہو کے. اسی لیے تھا کہ جڑنے آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. قرآن میں تھا کہ مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ, تیار شیار. یہ کہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں آ رہے آپ, جڑنے آ رہے ہو, میری فنکشن میں آ رہے ہو, میرے ساتھ ہونے آ رہے ہو, تیار ہو کے آنا, سج دھج کے آنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ جڑنے آ رہے ہو, سمجھو, ساتھ ہونے آ رہے تھے. تو اسی لیے درود ہی کافی ہے, نماز ہی کافی ہے,
اور کچھ نہیں آتا آپ کو، نماز سیکھ لیں، یعنی کہ جڑنا سیکھ لیں، مکھن لگانا سیکھ لیں، اپریسیشن سیکھ لیں اور درود سیکھ لیں، کافی ہو جائے گا زندگی میں، اگر پورے تیار شیار ہو کے مسلوں پہ جانا آ گیا آج. اور اس کو برڈن نہ سمجھیں، اس کو ساتھ ہونا سمجھیں، اور اس کنسپٹ کو میرے یاد رکھیے گا کہ ساتھ ہوئے بغیر کیا لوگے. تو اس کا مطلب ہے دماغ میں ساتھ ہونا ہے نہیں، مانگنا ہے، مکھن لگانا مانگنا ہے، جی لو جی نماز تو دعا ہے، تو اسی لیے خالی ہے. ساتھ ہو جاؤ، سب لے لو، سسٹم ہی آپ کا، نظام ہی آپ کا، جو کچھ اللہ کی زمین پہ وہ سب آپ کا، جدھر مرضی دندناتے پھرو، یہ اس کی زمین آپ کے لیے ہی تو ہے، اور اس نے کیا کرنا ہے اس کا. تو اس کنسپٹ سے میں امید کرتا ہوں آج آپ لوگوں کو، جو حق تو شاید ابھی بھی ادا نہ ہو، ایک دو اور بھی پوائنٹس کھل رہے ہیں آہستہ آہستہ. محرم میں نے کہا نا ویسے شریعت بڑی کھلتی ہے آج کل، تو لوگ وہ اس پہ لگے ہوں گے. چلیں اس کو نیکسٹ ٹائم پہ ہم اب اس کو کر لیں گے نا اس ٹاپک. میں چاہتا ہوں ڈفرنٹ پوائنٹ سر ہونے چاہیے. اچھا سر ایک چیز جاتے جاتے، آپ کی پریڈکشن پوری ہوئی ہے، جنگ کی ہم نے آج بات نہیں کی اس ٹاپک کی وجہ سے، لیکن آپ کی 100% پیشن گوئی پوری ہے کہ 20 تاریخ اور وہی اسرائیل اٹیک کر رہا ہے اور وہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں. بنو میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں، کل صبح اٹیک ہوا، یہ خبر بھی اس ٹائم آ رہی ہے، اور ایران بھی اب اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل پہ، یہ خبریں بھی اس ٹائم پہ آ رہی ہیں ابھی پاکستان کرنٹ. کی بہت بڑا اٹیک ہوا ہے بنو کے سے پہلے لکی مروت میں، اس کل جو امن جی جرگہ تھا، جو اس دن کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ ہم لوگ بھی امن کی اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ ان کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امن جرگہ تھا جس پہ حملہ ہوا ہے، یہ اسلام پہ حملہ ہے، یہ مسلمان ہے. جو امن کے لیے، امن کے نام پہ کٹھے ہو رہے ہیں، یہ ہیں صحیح مسلمان. اور وہ سارے فتنہ پرور ہیں جو ان امن والے بزرگوں پہ جنہوں نے کیا. ہم سب سے تعزیت کرتے ہیں جتنے بھی لکی مروت میں شہید ہوئے. یہ شہید ہے. وہ کہتے تھے جی شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں سفر کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی اطاعت میں چل رہا ہوتا ہے. ان کو کسی نے پیسے نہیں دیے تھے، یہ اپنے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے امن کی خاطر کٹھے ہو رہے تھے کہ یار اس فتنے سے، یہ جو طالبان کے کیسے بچا جائے. یہ ہیں وہ شہید. اور اللہ ان سب کے درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو صبر دے. لکی مروت، بنو، اور اسی طریقے سے جو پولیس امن کمیٹی بنی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت دے. امن کے نام پہ جو بھی قائم ہو رہا ہے امن کرے، لیکن جانوں کی پورکا، لاش لٹکائی رکھی، کوئی اس طرح وہ بے حرمتی الاؤ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹائم خطرناک ہے، پاکستان انڈیا کے لیے بھی اب بات شروع ہو جائے گی. کل اور ڈرون بھی انڈیا آیا میں اس طرح افغانستان کی، سے، کل سر ہاں جی، وہ ڈرون بھی انڈیا آیا اصل میں انہیں افغانستان کو سے. کر رہا ہے نا. انڈیا نے جوتشیوں کو نا پراپر رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھی جنگ تو ہے تو ہماری جگہ ان کو کروا دے. تو ادھر سے ہمارے پاس آپ ہے نا، آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے، پھر ایسے تو ایسے تھی. لیکن آپ پھر بھارت والے سیدھے ہو جائے نا. اب ادھر یہی افراتفری اور انریسٹ اور اپوزیشن پہ اتیاچار اور پوری ڈیوسٹیٹنگ سچویشن جو ہے وہ بلڈ ہونے جا رہی ہے. چلیں سر بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں تک پہنچے پروگرام. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں کل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.